اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ایک خاص عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ان میں 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جب آپ ان وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اندر موجود تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ ایسی بیماریاں جو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دی ہیں، تمام بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ ایسی ہی زندگی گزاریں گے جیسے ایک اب نارمل انسان زندگی گزارتا ہے۔ آپ ان وظائف کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ رب پاک آپ کی بہت سی مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد یعنی کہ صبح کے وقت ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور رات کو نماز عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے، پوری رات آپ نے ایک تسبیح ان ناموں کی پڑھنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر واپس گھر جا کر یہ عمل کرنا ہے، لیکن جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اے معبود، اور دوسرا جو 2 نام ہے یا سلام یا مؤمن، جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والا، اے ایمان دینے والا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے، ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا سلام، یا مومن، یہ ایک ہو گیا، اور اسی طرح تسبیح پوری کرنی ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے رات کو نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی مستفید ضرور ہوگا اور اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی تو پھر وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھیں، آپ نے اس عمل کو نماز فجر، نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا اللہ، یا سلام، یا مومن، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ، یا سلام، یا مومن، یہ دوسری مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح تسبیح پوری کرنی ہے اور دن میں 2 مرتبہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یہ تسبیح مکمل کر لینی ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں تو پھر اپنی غربت، تنگ دستی، مفلسی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اگر آپ مقروض ہیں تو اپنے قرض کے لیے دعا کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے بچوں کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔